معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے آپ تاخیر کی معذرت قبول فرمائیے. We were supposed to start at 12 o'clock، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر ہم 1 گھنٹہ تاخیر سے شروع کر رہے ہیں. میں اور میرے ساتھی آپ کے اور پروفیسر صاحب کے درمیان حائل نہ ہونے کی پوری کوشش کریں گے. اس لیے میں کسی تفصیل میں نہیں جا رہا، بلکہ میں دعوت کلام پاک دے رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ ہم ایسے اہل نظر کو ثبات حق کے لیے، ہم ایسے اہل نظر کو ثبات حق کے لیے رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی. جناب حافظ قاضی ظہور صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله سبحان الله عما يشركون. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق هو الله الخالق البارئ المصور. هو الله الخالق البارئ المصور. له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض. يسبح له ما في السماوات والأرض
وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. جزاک اللہ. ان آیات کی تلاوت سنتے ہوئے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ فتح مکہ کے قریب جب مسلمانوں کا لشکر شان و شوکت سے حرکت کر رہا تھا تو ابو سفیان نے کسی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، دیکھی ہے میرے بھتیجے کی شان. اس وقت ایک مسلمان نے یہ بات سنی اور اس نے جواب میں کہا، دیکھی ہے مسلمانوں کی شان. اور پھر یہ واقعہ حضور تک پہنچا اور آپ اس وقت اپنے خیمے میں آرام فرما رہے تھے. آپ نے جب یہ واقعہ سنا تو آپ نے کہا کہ جلدی پہنچو اور وہاں جا کے کہو، دیکھی ہے خدا کی شان. تو ساری تعریف، ساری شان اسی ذات کے لیے ہے. میں دعوت دے رہا ہوں حافظ اورنگزیب صاحب کو کہ جو آیات کریمہ تلاوت کی گئیں ان کا ترجمہ فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Allah is He than whom there is no other God, who knows all things, both secret and open. He most gracious, most merciful. Allah is He than whom there is no other God, the Sovereign, the Holy One, the source of peace and perfection, the guardian of faith, the preserver of safety, the exalted in might, the irresistible, the supreme. Glory to Allah. High is He above the partners they attribute to Him. He is Allah, the Creator, the Evolver, the Bestower of forms or colors. To Him belong the most beautiful names, where whatever is in the heavens and on earth doth declare His praises and glory, and He is the exalted in might, the wise. Sadaqallahu al-Azim. تھینک یو ویری مچ. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ خدا کی ذات کیا ہے. الحمدللہ اس کے ہونے میں تو شک نہیں، لیکن وہ کیا ہے یہ جاننے کی خواہش ضرور ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ جو اتنی وسیع کائنات کا خالق ہے کہ ہم ابھی تک اس کی حدود کا تعین نہیں کر سکے، جس نے اتنی مخلوقات تخلیق کی ہیں کہ ہمارے لیے انہیں شمار کرنا ممکن نہیں. ایک ایسا جو سیلف سفیشینٹ ہے، جو بالکل بے نیاز ہے. یہ کیا بات ہے کہ وہ ایک شخص سے ایسے گفتگو کرتا ہے کہ اے کالی کملی والے. یہ کون ہے وہ شخص جس کے بارے میں اللہ اس طرح سے گفتگو کرتا ہے؟ میں چاہتا ہوں تو میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. دعوت دے رہا ہوں نعت کے لیے اس غالب کے شعر کے ساتھ، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے. میں ترجمہ پہلے سنائی دیتا ہوں کہ غالب ہم نے اپنے رسول کی تعریف خدا پر چھوڑ دی ہے کہ وہی جانتا ہے کہ میرے رسول کا مقام کیا ہے. غالب ثنائے خواجہ بے یزداں گذاشتم کہ آن ذات پاک مرتبہ دان محمد است. دعوت دے رہا ہوں ظفر سلیف صاحب کو.
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا نعمتیں بانٹتا جس سمیتے وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا نعمتیں بانٹتا اور لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا نعمتیں بانٹتا اور آج لے ان کی پنایا مدد مانگن سے آج لے ان کی پنایا مدد مانگن سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانے گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانے گیا نعمتیں بانٹتا اور شعر سنیے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں
رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا نعمتیں بانٹتا اور جان و دل خوش و خرد سب تو مدینے پہنچے جان و دل خوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا. اب میں دعوت دے رہا ہوں ایک 11 سالہ بچی امان کو جو کہ کوئی تلاوت سنانا چاہتی ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. معزز حاضرین میری معذرت قبول فرمائیے اس ترتیب میں کچھ خطا ہوئی. اصولاً قرت پہلے اور نعت بعد میں آتی ہے لیکن میں یہ مس کر گیا تھا اس لیے میں نے اس بچی کو نعت کے بعد دعوت دی. اب مجھے دعوت دینا ہے اپنے دوست اکمل صاحب کو جو کہ بہت پرانے شاگرد ہیں پروفیسر صاحب کے اور آج کل کام کر رہے ہیں اسلامک بینکنگ اور فائننس پہ. ان کے پروجیکٹ کا نام ہے صدقات پروجیکٹ. انہوں نے پروفیسر صاحب کا انٹروڈکشن کروانا ہے کیونکہ میرے لیے بہت مشکل کام تھا. مجھے ایک شعر یاد ہے جو پروفیسر صاحب شاید اس شعر سے پہچانے جائیں کہ او کے نقب پہ گنجینہ دل حامی زد وہ کہ جو لوگوں کے دل پہ نقب لگایا کرتا تھا مجدہ با اہل ریا کہ زمیدہ رفتم خبر کرو منافقوں کو کہ وہ اب میدان سے چلا گیا. تو خدا آپ کو طویل عمر اور مکمل صحت عطا فرمائے اور آپ ہمارے درمیان مدتوں رہیں. لیکن یہ وہ شناخت ہے جو ہم نے دیکھی اور کئی لوگوں نے اس کی شہادت دی کہ آپ لوگوں کو ان کی نفسی خامیوں پر نہ صرف یہ کہ خبر دیتے ہیں بلکہ وہ طریق بھی سمجھاتے ہیں جس سے لوگ اپنی ان نفسی خامیوں پر قابو پا کر اللہ کے راستے میں ترقی کر سکتے ہیں اور خدا کی بہتر فہم حاصل کر سکتے ہیں. میں دعوت دے رہا ہوں جناب اکمل صاحب کو. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. I'll start a small introduction in English. And we are really truly grateful to Allah for giving us this wonderful opportunity to gather here and for making it possible for Professor Saab to be among us to share his immense knowledge and enlighten us with his thoughts in this annual session 2014. It is indeed a real honor and privilege for me to introduce Professor Saab. He really does not need any introduction.
nor does he approve of any long introductions about himself. But for the benefit of a number of our guests who have come to listen to him for the first time, and for the people who would like to know something more about him, I will just very briefly say a few words. Professor Saab is a distinguished Islamic scholar, influential thinker, and a teacher of our modern times. He has excelled in the understanding of the meaning of the true and high religion. He is the author of several books and has traveled worldwide for lectures and meetings, disseminating the message of Islam in its truest form. From me, his most characteristic and impressive contribution to Islam lies in explaining the best way to establishing a personal relation with Allah based on knowledge, choice, and sincerity. He himself has lived a life of introspection and reflection, checking and battling each thought that interfered in the process of establishing a relationship and closeness with Allah. Professor Saab believes in clearing oneself and the heart from the worldly wants and desires and filling the space with the remembrance of Allah. For as mentioned in the Quran, it's only the remembrance of Allah where hearts do find peace. The integral part of Professor Saab's teaching is that he genuinely places the greatest emphasis on the integrity of conduct, the ikhlaq, and in making a sincere effort to study the seerah of our beloved Prophet ﷺ, and in trying our best to follow his footsteps. There is no doubt that our Prophet ﷺ was sent only to perfect the noble qualities and characters, and his mercy extends to all the universes. Professor Saab has spent the major part of his life deliberating on the two key questions: is there a God? And if he exists, are we as humans free? He has contemplated on these questions and tried finding answers primarily from the Quran and the Hadith, but also from various books in literature, art, science, anthropology, mythology, comparative religions, nature, and scientific discoveries. His approach towards finding the answers are based on scientific process and not on blind faith. His conclusion being that Allah is and should be the top priority of our intellectual curiosity. He strongly advocates the use of knowledge, education, and intellect to embark on this journey. The topic chosen by Professor Saab today is therefore very timely, relevant, and pertinent to all the Ummah today. I would request him to please enlighten us with his thoughts and give us the opportunity to reflect on and getting ourselves into our priorities so that we can establish a sincere relationship to Allah. Ladies and gentlemen, I think Dr. Saab would say a few words about that. Thank you. नहीं, आप कुछ ज़्यादा देर नहीं है, सिर्फ हमारे एक्स मेयर हैं, एक्स लॉर्ड मेयर मिस्टर अफजल खान, वो खुशामदीद कहना चाहते हैं प्रोफेसर साहब को. इंतहाई मुख्तसर सा खुशामदीद होगा, फिर आप होंगे और प्रोफेसर साहब होंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम. डॉक्टर साहब, यकीनी तौर पे मैं बीडल में नहीं आऊँगा क्योंकि हम सब यहाँ पे इसलिए जमा हुए हैं कि हम प्रोफेसर साहब को सुनना चाहते हैं. मैं सिर्फ एक दो बातें रखूँगा विद इन 1 or 2 minutes, फिर इंशाल्लाह हम सब बड़े गौर से फिक्र के साथ प्रोफेसर साहब को सुनेंगे. तो जो बात मैं सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि मैं कुछ 40 साल से यहाँ यूरोप के अंदर रह रहा हूँ और हालातों पे भी नज़र है, इन्वॉल्व हूँ फुल टाइम इस चीज़ पे. हम देख रहे हैं कि एक तो हिस्टोरिकल पॉइंट पे कि बहुत सी मिसकंसेप्शंस हैं, दूसरा पिछले 10-15 साल से ये मिसकंसेप्शंस कुछ बढ़ रही हैं. तो इस नुक्ते से मैं समझता हूँ प्रोफेसर साहब का यहाँ पे आना और ये सालाना इस तरह का लेक्चर देना, आई होप इंशाअल्लाह ये रेगुलर रहेगा क्योंकि ये हमारी ज़रूरत है कि हम इन चीज़ों पर गौर व फिक्र करें. तो जो मैं दो बातें रखना चाहता हूँ वो सिंपली ये हैं कि जब हम इस चीज़ में हैं तो जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं,
تو ہم انہیں کس طرح ڈیل کر سکتے ہیں. مجھے یقین ہے پروفیسر صاحب بڑی ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے. میں صرف 2 باتیں رکھ کے بات ختم کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا آؤٹ ورڈ جو لک ہے سوسائٹی کے ساتھ وہ کیا ہونا چاہیے. تو اس نقطے پہ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو معاشرہ ہے یہ قرآن تو نہیں پڑھیں گے, شاید کچھ لوگ پڑھیں گے, میجارٹی والے نہیں پڑھیں گے. تو آپ میں ہی وہ قرآن ہیں, ہم ہی وہ صفحہ ہیں قرآن کا جو پڑھیں گے. تو اس لیے ہمارے اپنے عمل پہ غور ہونا بہت ضروری ہے. اور دوسری بات میں جو اس کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ تعلیم قائد اعظم صاحب نے بھی دی تھی, ایمان, اتحاد اور نظم. یہ وہ 3 کوالٹیز ہیں جس کے لیے کسی بھی کمیونٹی کو آگے بڑھنے کے لیے ہوتی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی ہم غور رکھیں. اور فائنل پوائنٹ ہے آؤٹ ورڈ کرنے کے بارے میں, تو وہ یہی ہے کہ یہاں پہ جتنے سسٹمز ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں, ہمیں پارٹ اینڈ پارسل ہونا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. تو اس پہ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں اس پہ کرنا چاہیے, کیونکہ یہی وہ فیوچر ہے جو ہم یہاں پہ بھی, اور جو براڈر چیلنج ہو رہا ہے آپ جب بھی دیکھتے ہیں مسلمان کمیونٹی کو پوری دنیا میں, تو نظر یہ چیز آ رہی ہے کہ ہماری یہ ضرورت ہے کہ ہم دین کو اچھی طرح سمجھیں اور پھر وہ عمل کریں, کیونکہ سمجھنا صرف انف نہیں ہے, عمل کے ساتھ ہی زندگی بھی اور جنت بھی ملتی ہے. بہت بہت شکریہ. تو پروفیسر ونس اگین ویلکم ہیئر, اور انشاءاللہ we look forward to working for you year after year. Thank you. السلام علیکم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. خادم حضرات, first of all, I thank you all for gracing this occasion and for offering me an opportunity to talk to you. Particularly, I can see a few old friends, but there are many new acquaintances which certainly will be developed into much closer references to my life. And I wish you all the best possible approaches towards life and religion and God, so that the dichotomous behavior of the scientific attitude and life should come to an end, and we should be able to say that we know the truth and the truest path of life, so that we are accountable to life, accountable to ourselves, and most of all we are accountable to God Almighty Allah. We are the only people, in fact Muslims, about which a book of, analyst wrote, an expert of mythologies, that there is such a geometrical precision of oneness of God in Islam that no mythology is possible. We have never thought of creating another God. Why? Because in the Quran Allah says, وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا. If there were 2 gods in the universe, it would have gone into havoc. Said there is only one true God, and I'm very grateful to my Prophet too, that he taught us to the real good teaching. He brought us out of the confusions of life and religion and gave us a right path to us and to follow and to understand the ways of Almighty Allah to us. Maybe in the modern terminology, the one whom we call God could be understood in the films as an alien master. But the modern times have always presented this alien master so horribly that at least God doesn't, their God or the master outside the universe, doesn't ever give a beautiful shape. But our God is so handsome, so beautiful, that he himself says in a Hadith Qudsi, Allahu Jamilun wa yuhibbul Jamal. Not only that God is most handsome, that he loves the handsomeness. Now this handsomeness obviously is not only physical and apparent, this has to do something with the beauty of character, the beauty of quality, our insights, our understandings, our feelings. Therefore the 80% of Islamic religion goes inside.
those dark lanes of our behavior and character in which we fight a strong battle against our instinctive attitudes. And we fight against all those animalistic attitudes, and we come out, sometimes victorious, sometimes very injured, never fully covering it up. کیونکہ this is very difficult کہ نفس کو پوری طرح مارا نہیں جا سکتا. Nobody can kill the self in total, but we struggle. And God accepts even the minormost of struggle in us. So He says, once you accept me as God, as Almighty Allah, and you believe me, and you know that you can come back to me for forgiveness, I love you more than a pious man who doesn't believe in forgiveness. خاتون حضرات، اصل تقریر تو میری اردو میں، تو میں نے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے عادتاً لمبی بات کر دی. اب ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو دو بڑی خوبصورت احادیث رسول سے نوازنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول ایک دفعہ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. He just had tears in his eyes, the Prophet. The people around him, they were shocked. They said, perhaps we have made a mistake. وہ گھبرا گئے. And you know the way of sitting of the people around the Prophet was, بڑا خوبصورت عربی کا محاورہ ہے کہ وہ ہیبت رسول سے ایسے بیٹھتے تھے کہ they would not even move an inch, a budge, a particle of their, you see, movements were not there. Why? وہ تو عربی میں محاورہ جیسے ان کے سر پہ پرندے بیٹھے ہوتے تھے. As if some bird is sitting on their head. And ذرا بھی سر ہلا تو پرندہ اڑ جائے گا. وہ اتنے احترام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھتے تھے. تو جب اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کیا قیمتی آنسو ہو گئے تو وہ پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم سے کوئی گستاخی ہوئی؟ Are we responsible that you have your tears in your eyes? He said no. No, اس وجہ سے نہیں. بہت دنوں کے بعد، بہت عرصے کے بعد اس زمین پہ کچھ ایسے لوگ آئیں گے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، جنہوں نے مجھے نہیں سنا ہوگا، مگر تمہاری طرح ہی مجھ پہ ایمان لائیں گے. فرمایا بہت دنوں کے بعد، بہت عرصے کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جنہوں نے مجھے کبھی دیکھا نہیں ہوگا، کبھی سنا نہیں ہوگا، مگر وہ تمہاری طرح ہی مجھ پہ ایمان لائیں گے اور تمہاری طرح ہی مجھے عزیز ہوں گے. متن اس حدیث کا یہ ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ would there